السلام علیکم۔ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے اور وہ جواب میں ویڈیو کے آخر میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب جیل سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات قائم ہیں، مقدمات اس ملک کی عدالتیں ختم کریں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جن عدالتوں کو آپ غلام کہتے ہیں، جن عدالتوں سے متعلق آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ نظام اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلے نہیں کرتی، آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ عدالتیں عمران خان صاحب کے مقدمات ختم کریں گی تاوقت یہ کہ وہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ یا اس نظام کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر لیتے؟ اور جب تک وہ ڈیل نہیں کرتے، آپ کے خیال میں یہ غلام عدالتیں عمران خان صاحب کے مقدمات کیوں اور کیسے ختم کریں گی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، جب تک ڈیل نہیں ہوتی اس طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی ناممکن ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بزور بازو، بزور طاقت عمران خان صاحب کو رہا کروا لیا جائے۔ اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹریٹ کی جو مزاحمت ہے، جو تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ 26 مئی سے ہم نے حالیہ 8 فروری میں دیکھا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ ایک دوسرے سے دستوں گریبان ہیں، ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر مختلف عہدے ہتھیانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو کسی بھی طرح کی کوئی مزاحمت کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ڈیل کی بات کریں کہ کیا عمران خان صاحب ڈیل کر کے باہر آ جائیں گے؟ تو اس موجودہ سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اور ڈالر خور یوٹیوبرز کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب ڈیل بھی نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہی سوشل میڈیا جو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی طاقت تصور کی جاتی تھی، وہی سوشل میڈیا آج عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہے۔ اب ڈیل تو چھوڑ دیجئے، وہ کسی بھی طرح کی مفاہمت یا مصلحت سے بھی باہر آنے کا کوئی اقدام نہیں کر سکتے تاکہ وہ خود کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے بقول اپنے لوگوں کو مشکل سے نکال سکیں۔ وہ جیل میں ہی ہے اور جیل میں رہنا ایک طرح سے ان کی مجبوری ہے، ورنہ وہ باہر آئیں گے تو وہ جو ڈٹ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، جھکا نہیں، اس بیانیے اور اس نیریٹو کا کیا ہوگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب اس سوشل میڈیا کے بیانیے اور نیریٹو کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ تو بظاہر ڈیل ہوتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اب ٹرک کی مختلف بتیاں ہیں، آپ جانتے ہیں یوٹیوبر جنہوں نے ہر امید دلا کے، ہر دن کوئی نئی خبر سنا کے، ہر دن آپ کو کسی نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ڈالرز بٹورنے ہیں۔ وہ کبھی یہ بھی کہیں گے کہ ٹرمپ کے آنے سے ایک فون کال آئے گی، وہ کبھی یہ بھی کہیں گے کہ وہ جو رچرڈ کر رہے ہیں وہ ٹویٹیں کر رہا ہے، ان ٹویٹوں کو بار بار پوسٹ کر کے آپ کو جھوٹی اور جعلی امیدیں دلائیں گے۔ ان میں سے کچھ یوٹیوبرز یہ بھی کہتے ہیں کہ سیڑھی لگا کے عمران خان صاحب کو نکال لیا جائے گا، جیل کے دروازے توڑ دیے جائیں گے، انقلاب آ جائے گا، لوگ نکل آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا دلاسے اور جھوٹی امیدیں آپ کو دلائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی ویورشپ چلتی رہے، ان کے ویلاگز دیکھے جاتے رہیں۔ تو اگر تو صرف یوٹیوبرز کی ان جھوٹی امیدوں اور دلاسوں پر رہنا ہے تو ضرور رہیے، لیکن پریکٹیکلی ان تمام تر صورت احوال میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں دکھائی دیتی۔ عدالتوں کی جانب سے ان مقدمات کے خاتمے کا اس وقت تک کوئی امکان نہیں جب تک عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر لیتے۔ ڈیل کا کوئی امکان نہیں اس لیے کہ باہر بیٹھا جو سوشل میڈیا ہے اور جو یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے ایک نیریٹو بنا دیا ہے کہ عمران خان ڈٹ گیا ہے، سو ان کو ظاہر ہے اب ڈٹے رہنا ہے اور جیل میں رہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ لوگ باہر نکل آئیں، انقلاب آ جائے، جیل کے دروازے توڑ دیے جائیں، سیڑھیاں لگا کے عمران خان صاحب کو رہا کروا لیا جائے۔ سچی بات یہ ہے اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ جو انقلاب کے جھوٹے نعرے آپ کے سامنے لگائے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کے جو وعدے وعید اور نویدیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، ان میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ بی ایل اے کی طرح یا تحریک طالبان کی طرح مسلح مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، بندوق اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں، پھر تو شاید کسی وقت میں یہ سوچا جا سکے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ادارے کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا نہیں سوچتا، آپ آئینی، سیاسی اور قانونی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، تو فی الوقت کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان صاحب کو یوں ہی جیل میں رہنے دیا جانا چاہیے؟ اسی طرح سے یوٹیوب کے ڈالرز کے لیے یوٹیوبرز مستقل امیدیں آپ کو بیچتے رہیں، ہر دن
ان یوٹیوبرز کی ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنا چاہیے؟ کیا وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی وجہ سے مختلف عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کبھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، اس لیے کہ اگر وہ باہر آئے تو ان کے عہدے جائیں گے اور ان یوٹیوبرز کے ڈالرز چلے جائیں گے؟ میں آپ سے درد مندی کے ساتھ اور اس بات کو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کا ایک حل، اس کا ایک سلوشن پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ ہم عوام راج تحریک خود انیشیٹ کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ تحریک ہماری تحریک ہے، اس لیے کہ مجھے پوری دیانتداری سے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں عمران خان صاحب کی رہائی سمیت سیاسی انتقام کے خاتمے کی کوئی بھی امید کسی بھی پلیٹ فارم سے کی جا سکتی ہے تو وہ پاکستان عوام راج تحریک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ یا تو اسے بالکل نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، بالکل نئے سرے سے اس کا ڈھانچہ، اس کا پورا انفراسٹرکچر اور سٹرکچر اثر نو تعمیر کیا جائے، یا پھر ایک نیا پلیٹ فارم جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اقرار الحسن کی ملکیت نہ ہو، جو کسی بھی اور شخص یا خاندان کی ملکیت نہ ہو، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہو، جس میں میرٹ اور انٹرنل الیکشن کے ذریعے جو سب سے قابل اور سب سے باصلاحیت لوگ ہیں وہ مختلف عہدوں تک پہنچے، چاہے وہ یونین کونسل کے عہدے ہوں، چاہے تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبے یا ملک میں مرکز کے عہدے ہوں، تمام وہ لوگ جو کہ قابل ہوں، باصلاحیت ہوں، کارکردگی کی بنیاد پر اور انٹرنل الیکشن کی بنیاد پر وہ مختلف عہدوں تک پہنچے اور کوئی بھی عہدے پر پہنچنے کے بعد اکیلے فیصلہ نہ کر سکے۔ جو فیصلے بھی ہوں تمام الیکٹڈ لوگ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل سے جو منتخب لوگ ہیں انٹرنل الیکشنز کے ذریعے، وہ مشاورت سے اور مل کر فیصلہ کریں۔ اگلے چند مہینوں میں، اگلے چند ہفتوں میں، جتنے بھی کم سے کم وقت میں آپ اس پلیٹ فارم کو نئے سرے سے کھڑا کر دیجئے۔ اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہوں وہ لوگ اکثریت رائے سے اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانی چاہیے، پرامن تحریک، وہ لوگ کثرت رائے سے اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں پاکستان میں سیاسی انتقام کے خاتمے کی جد و جہد کرنی چاہیے، اس سیاسی انتقام کے خاتمے کی پہلی اینٹ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن بنائی جائے۔ وہ تحریک انصاف جو اس وقت اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور نظام سے ایک لڑائی میں ہے، اور ایک ایسی لڑائی جس میں مستقل شکست کھا رہی ہے، وہ تحریک انصاف کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، چاہے وہ بات چیت کا معاملہ ہو، چاہے وہ گفتگو ہو، چاہے وہ مفاہمت ہو، چاہے وہ مصالحت ہو۔ ایک نیا پلیٹ فارم جس کی کوئی مخاصمت نہ ہو، جس کی کوئی دشمنی نہ ہو، جس کا کوئی برا ٹریک ریکارڈ نہ ہو 9 مئی کے واقعات جیسا، اس پلیٹ فارم کی بنیاد پر پرامن جد و جہد کی جائے۔ اس پلیٹ فارم کی بنیاد پر، اس اصول کی بنیاد پر کہ کسی کے خلاف بھی سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے۔ کل اگر نواز شریف صاحب، بے نظیر صاحبہ، زرداری صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو وہ بھی غلط ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی ضرور جد و جہد کرے عوام راج تحریک کا یہ پلیٹ فارم، اور اس میں جو بھی لوگ ہوں وہ اکثریت سے، کثرت رائے سے یہ فیصلہ کریں کہ انہیں خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانی ہے تو فابہا، اور عام طریقے سے گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ضرور عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، ورنہ آپ ایسے ہی دیواروں میں ٹکریں مارتے رہیں گے، اپنی ضد پر، اپنی انا پر اڑے رہیں گے اور اس کا نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کا اپنا، ان کی صحت کا نقصان، پاکستان تحریک انصاف کا نقصان، پاکستان کے لوگوں کا نقصان، انسرٹینٹی، انسٹیبلٹی، کسی بھی صورت میں ہم پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ایک نئے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جو کسی شخصیت کے گرد نہ گھومتا ہو، ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کسی خاندان کی ملکیت نہ ہو، جس میں مڈل کلاس کے لوگ، جس میں عام لوگ انٹرنل الیکشن اور میرٹ کی بنیاد پر مختلف عہدوں اور ذمہ داریوں تک پہنچے، مشترکہ طور پر مل کر فیصلے کریں، اور جو بھی عہدے تک پہنچ جائے وہ عہدے پر پہنچ کر مسلط نہ ہو جائے 30-40 سال کے لیے، مخصوص مدت کے لیے اپنا کام کرے اور پھر الیکشن کے ذریعے قیادت جمہوری طور پر منتقل ہو جائے، اور پھر یہ سارے لوگ مشترکہ طور پر مل کر مشاورت سے، اکثریت رائے سے عمران خان صاحب کی رہائی سمیت جو بھی فیصلہ کریں پرامن طور پر اس کی جد و جہد کریں، گلیوں میں، محلوں میں، وارڈز میں، یونین کونسلز میں، تحصیلوں میں، ڈسٹرکٹس میں، ڈویژن میں، صوبے میں اور مرکز میں، اور اللہ کرے کہ عمران خان کی رہائی سمیت پاکستان کے تمام مسائل کو یہ پلیٹ فارم جمہوریت سے، میرٹ سے اور اکثریت رائے سے حل کر سکے۔ سو یہ آپ سب کو دعوت ہے، سوچئے، غور کیجئے اور بتائیے کہ اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کے پاس اور کیا آپشن ہے۔